بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی گورنمنٹ جو ہے وہ کاروبار کے لیے اور گھروں کے لیے جو قرضہ دیتی ہے اس میں سود کی شرح معمولی ہوتی ہے عام سودی اداروں سے 3% ہے یا 5% ہے، تو بھائی سود ہی ہے، خواہ وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، لیکن ہم اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ سود بھی درست اور جائز ہے تو آپ اس کو اختیار کر لیں۔ مثال ایک آدمی ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، بچوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہے، مجبور ہے معاشرتی طور پہ، تو اس کے لیے اس صورت کو اختیار کرنا جائز ہے، لیکن یہ یونیورسل فتویٰ نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے سے منع کیا ہے، لیکن جو مجبور ہو جائے، زندگی موت کا مسئلہ ہے تو سور کھا لیں۔ ایسے ہی ایک آدمی ہے، وہ شاہزور ڈالے پر لوڈڈ کا کام کرتا ہے، لوڈنگ کا، یا چاند گاڑی پر کرتا ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی سے ادھار لے لیتا ہے یا قسطوں پر لے لیتا ہے، تو اس پر بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ حالات اور کنڈیشن جو ہیں، وہ ٹرمز جو ہیں، وہ حکم کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ جو چیل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جو پرندے جانور ہیں وہ فاسق ہیں۔ ان فاسق جانوروں میں چیل کا شمار بھی ہوتا ہے، بچھو، چوہا، کوا، چیل، سانپ، یہ 5 یقتلن فی الحل والحرم۔ آپ حدود حرم میں ہوں یا باہر ہوں، ان 5 کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ تو جو چیل ہے یہ فواسق میں شامل ہوتی ہے، اس کو یہ پھپھڑے ڈالنا اور ہڈیاں یا بوٹیاں یا اس طرح کی چیزیں ڈالنا، یہ توہمات ہیں اور جادو کے ساتھ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے کہ آپ کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے چیلوں کووں کو کچھ ڈال دیں، وگرنہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بدشگونی ہے جس کا شرک کے ساتھ تعلق ہے۔ نفع نقصان، رزق کی تنگی اور کشادگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے جو چیز تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ، یعنی اس طرح کے جو سلوگن ہیں یہ شرکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقدیر بناتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور ان کو موت کس نے دی ہے؟ وہ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے، کہ فیصلے سے یہ عمل ہوا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے آپ مختلف جو قرآنی آیات ہیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایسے حسبی اللہ، ایسے ہی کہ پوشیدہ چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے، یعنی ان چیزوں کو پرموٹ کرنا، لکھنا ایک اچھا عمل ہے۔ قرآن مجید کی تشہیر، تعلیم اور ایمان کو پھیلانے کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ دونوں طرح درست ہے۔ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہیں، قرات حجازی قرات میں اس کو ضالین پڑھتا ہے، یعنی اصل یہ لفظ ہے ضاد۔ اب اختلاف یہ ہے کہ جب اس کو کھینچیں تو ضا کا غلبہ ہوگا یا پہلے حرف کا غلبہ ہوگا یا بعد والے کا۔ اصل جو لفظ ہے وہ ضاد ہے، تو یہ اختلاف ہے۔ زیادہ تر قراء اس کو ضا پڑھتے ہیں، لیکن ضا پڑھنا بھی درست اور جائز ہے، یعنی زال اور زا کا مخرج نہ ہو تو درست ہے۔ جی خواب کے اندر سانپ دیکھنا کہ وہ پیچھے لگا ہوا ہے، تو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شریر ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر کتا دیکھیں تو قرب و جوار میں، ہمسایوں میں کوئی شریر ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ نماز فجر کی پابندی اور استغفار اور اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کدھر خرابی اور کدھر اصلاح ہونے والی ہے۔
خواب کے اندر بارش دیکھنا یہ رزق کی اگر صاف ستھری بارش ہے تو رزق کی فراوانی ہے، اور اگر گندلی بارش ہے تو کاروباری آزمائش کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ خواب کے اندر شہد اتارنا بغیر نقصان کے خیر کی علامت ہے۔ خواب کے اندر بھینس دیکھنا، عورت نے دیکھی ہے مرد نے یہ خیر کی علامت نہیں، شر ہے۔ بے اولاد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، شر ہے، بعض یہ خیر ہے۔ خواب میں دیکھے کہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے اور کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے اور پڑھنا نہ جائے۔ جس بندے کو خواب میں یہ نظر آئے کہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے اور وہ قادر نہیں، اس کے اندر فواحش کا گناہ ہے، ایسا گناہ جس کا تعلق سیکس سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خلوت کو پاک کرے۔ خواب کے اندر کسی کو قتل کرنا فتنہ ہے، فتنے میں مبتلا ہوگا، ایسا فتنہ جس سے اس کی شہرت بری ہو جائے گی، انابت کرے اللہ کی طرف۔